bigger than Faisal Siddiqui and Asad Umar have said this, starting from Qaid-e-Azam. آپ اسٹاف کالج جائیں تو بھی وہاں قائد اعظم کی وہ اسپیچ کا ایکسٹرا لکھا ہوا ہے. آپ پاکستان آرمی چیف کسی آرمی چیف سے پوچھ لیں تو وہ یہی کہے گا کہ فوج کا سیاست میں رول نہیں ہو سکتا. سوال یہ ہے کہ یہ سب بولنے کے باوجود, کانسٹیٹیوشن میں لکھے جانے کے باوجود یہ آج تک ہو رہا ہے. چلیں اب 2023 اور 22 کی ڈیبیٹ ہم الگ سے کر لیں گے. 2021 تک کا تو اس وقت کے آرمی چیف نے پبلکلی کہہ دیا نا کہ ہم سیاست کے اندر انوالو ہوتے تھے. جنرل باجوہ نے اوپنلی کہا کہ ہم پچھلے سال تک ہوتے تھے, اب ہم نیوٹرل ہیں. اب وہ کتنے نیوٹرل ہیں یا نہیں ہے وہ عوام اس کا فیصلہ کر رہی ہے. سو سوال یہ ہے کہ کیا ایک اچھی انٹلیکچوئل کرٹیک اور اچھی لیگل آرگیومنٹ سے آپ کا یہ پرابلم سالو ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ میری ناقص رائے میں جو فیض احمد فیض کر گئے ہیں, جو احمد فراز کر گئے ہیں, جو بہت بڑے بڑے وکلا کر گئے ہیں, ہمارے پاس ان سے زیادہ بڑا کوئی ہتھیار نہیں ہے. تو اس سے تو معاملہ حل نہیں ہوگا. ہاں, عوام کی ذہن سازی ضرور ہو جائے گی, سوچ پہ اثر انداز ضرور ہو جائیں گے, اور جب وہ ووٹ ڈالنے کے لیے جائیں گے تو اس ووٹ پہ بھی اس کا اثر پڑ جائے گا. لیکن جس بنیادی مسئلے کی آپ بات کریں وہ مسئلہ نہیں ختم ہوتا. تو پھر دو ہی راستے نظر آتے ہیں. اگر سب اتفاق کریں, قائد اعظم سے لے کے آرمی چیف تک اتفاق کر رہے ہیں کہ فوج کا سیاست میں رول نہیں ہونا چاہیے, تو ہم کون ہیں اس بات سے ڈس ایگری کرنے والے؟ سوال یہ ہے کہ پھر راستے کیا بچ جاتے ہیں؟ دو ہی راستے بچتے ہیں. یا تو آپ کے خیال میں پاکستان کا معاشرہ, پاکستان کی سوسائٹی ایسی ہے جہاں لوگ بندوق اٹھائیں گے اور بندوق اٹھا کے مقابلہ کریں گے, اور سول فورسز جو ہے ریولیوشن کے ذریعے جو ہے وہ ملک کے اوپر ایک اپنی مرضی کا نظام نافذ کر دیں گے. لیکن وہی قوم جو بار بار دکھاتی ہے کہ جب بھی اس کو موقع دیا جاتا ہے اپنی ڈیموکریٹک رائٹ کو ایکسپریس کرنے کا, تو وہ بڑی ہمت کے ساتھ, بہادری کے ساتھ اور اچھے ذہن کے ساتھ استعمال کرتے ہیں, بار بار کرتے ہیں. لیکن وہی پاکستانی قوم جو ہے وہ بندوقوں کے سامنے کھڑے ہو کے گولیاں کھانے کو تیار نہیں ہے. سو وہ راستہ اس وقت ہمیں نظر نہیں آتا. اس پہ بھی ڈیبیٹ ہے کہ کیا وہ اچھا راستہ ہے بھی یا نہیں ہے, اس پہ بھی آرگیومنٹس ہے. میرے خیال کے اندر تو زیادہ تر اس قسم کی جو ریولیوشنز ہوئی ہیں اس سے نقصان زیادہ ہوا ہے. ریئر ایکسیپشنز ہیں جہاں ریولیوشن سے فائدے ہوئے, ایسے ہیں ریولیوشن جس سے بہتری آئی ہے. ویسے بھی اگر آپ اس ریولیوشنری موڈ کے اندر جائیں گے تو اس کا مطلب الیکشن اینڈ کانسٹیٹیوشنل پروسیس اور ڈیو پروسیس تو سب ختم ہو گیا. تو پھر تو جس کے ہاتھ میں بندوق ہے, اب یہ 92% ایتھنک ہان چائنا تو ہے نہیں کہ جہاں پہ بندوق کے زور پہ ایک ہی پارٹی جو ہے حکومت کر لے اور وہ قوم کو ایکسیپٹیبل بھی ہو, بیکاز 92% ایک ہی ایتھنیسٹی سے تعلق رکھتے ہیں. یہاں پہ مختلف زبانیں بولنے والے ہیں, اور کوئی بھی ایک گروپ, چاہے کوئی بھی گروپ ہو, اس کی ہیجمنی جو ہے وہ عوام کو کبھی بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی. تو دوسرا راستہ پھر کیا نکلتا ہے؟ دوسرا راستہ یہ نکلتا ہے کہ ایک طرف آپ کے پاس ایک انسٹیٹیوشن ہے جس کی ڈی فیکٹو پاور از امینس, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور وہ اپنی ڈی فیکٹو پاور کبھی اپنے انیشیٹو کے اوپر, کبھی جس طرح شبر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جیسے سیاستدانوں کی انویٹیشن کے اوپر وہ استعمال کرتا ہے. تو اس کا توڑ تو پھر فیصل یہی ہے نا کہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں اور کانسٹیٹیوشن ڈیموکریسی, جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جو پارلیمنٹ ہے, جو پارلیمنٹری سسٹم ہے, اس کو ہم اسٹرینتھن کریں. تو اگر آپ کی پولیٹیکل پارٹی اسٹرینتھن ہوتی ہے, اگر آپ کا پارلیمانی نظام اسٹرینتھن ہوتا ہے, اگر آپ کی لوکل گورنمنٹ اسٹرینتھن ہوتی ہے, تو اس سے آپ وہ ہدف حاصل کرتے ہیں جو آپ, میں اور یہ سارے شاید کراؤڈ میں بیٹھے ہوئے تقریباً سب لوگ حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو یہ دو مختلف ڈیبیٹ نہیں ہے, یہ اسی بڑے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے یہ ذریعہ ہے. کیسے صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ then I'll ask Faisal صاحب to respond and then we'll move to audience questions. I'll take about only three because I think we have limited time, اور اکٹھا ہم لیں گے, but I want Kaisar صاحب's response and then Faisal صاحب. Yes. I think between the two views expressed by Faisal and Asad, I think I tend to fall on Asad's side. ایک proper analysis ضرور